السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود اسد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خوش آباد رکھے اور زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ یہ کہانی ایک ایسی فیکٹری کی ہے جو آج کی تاریخ میں ویران اور گنجان ہے۔ خستہ حال اور سالوں سے بند پڑی اس فیکٹری میں پہلے کئی ہزار لوگ کام کیا کرتے تھے۔ یہ کہانی وہیں پر کام کرنے والے ایک ملازم کی ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرا نام سمیر ہے۔ میں نے کچھ مہینے پہلے ہی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی اور اب جاب کے لیے کافی جگہ اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایک دن مجھے مکیش ملز سے جاب کی آفر آئی۔ میں جاب کی تلاش میں تھا، اسی لیے میں نے جاب کے لیے ہاں کر دی۔ نارملی میری وہاں دن میں ڈیوٹی لگتی تھی، لیکن جو بندہ وہاں نائٹ میں ڈیوٹی کر رہا تھا اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وہ ٹائمنگ مجھے اسائن کر دی گئی۔ اس رات وہاں میرے علاوہ بس 2 سیکیورٹی گارڈز تھے جو سیکیورٹی روم میں مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ میں اپنے روم میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر، فرسٹ فلور سے ایک مشین سے آئل نکل رہا ہے، آپ جا کر چیک کر لیں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں 5 منٹ بعد اپنا کام ختم کر کے فرسٹ فلور کی طرف جا ہی رہا تھا کہ مجھے راستے میں وہی سیکیورٹی گارڈ مل گیا اور کہنے لگا، سر، آپ اتنی رات کو اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر کے سب فلورز تو لاک ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ اوپر کسی مشین سے آئل نکل رہا ہے۔ گارڈ نے مجھے بڑی حیرانگی سے جواب دیا کہ وہ تو اپنے روم کی سیٹ سے ہلا تک نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں عجیب خیال آ رہے تھے کہ جو گارڈ میرے پاس آیا تھا وہ کون تھا۔ بہرحال میں نے اس معاملے پہ زیادہ فوکس نہیں کیا اور اپنے روم میں آ گیا۔ 3 بجے قریب مجھے بھوک لگنے لگی۔ میں کچن کی طرف گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی اوپر فرسٹ فلور کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے لگا شاید گارڈز میں سے کوئی اوپر کے فلور چیک کرنے جا رہا ہو، تو میں نے اسے آواز لگائی اور کہا کہ اوپر فلورز لاک ہیں، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور وہ جو بھی تھا اوپر کی طرف چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ سبھی دروازے لاک تھے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ میں وہاں سے فوراً نیچے آ گیا اور اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا، اور تبھی ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس مجھے سیکیورٹی روم میں لے جانے کے لیے آیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے کچھ دکھانا چاہتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ سیکیورٹی روم میں چلنے کو کہا۔ پھر وہاں جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر تو میرا رنگ خوف کے مارے سفید ہی پڑ گیا۔ اس کیمرے کی کلپ میں نے دیکھا کہ جس وقت میں فرسٹ فلور پر گیا تھا اس وقت میں وہاں اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک عورت بھی تھی جو بالکل میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اسٹیئرز سے نیچے اترا تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ نیچے تک آ گئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے میری طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، اور ان سب پیرانارمل ایکٹیویٹی کی وجہ سے میں نے اگلے دن صبح اپنے مینیجر کو ریزائن دے دیا اور اس رات کا سب معاملہ بتایا۔ میں آج بھی اس دن کے بارے میں سوچتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں کہ آخر کون تھی وہ عورت اور وہ مجھے کیوں غصے سے دیکھے جا رہی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میری طرف سے سب کو اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔